الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے دو راستے رکھے ہیں. ایک راستہ ہے صبر کا اور ایک راستہ ہے شکر کا. اس دنیا کے اندر جب ہم اپنی زندگی پر غور کریں گے تو شکر کا موقع ہماری زندگی میں زیادہ ہے، صبر کا موقع کم آتا ہے، پریشانی زندگی میں کم آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے نعمتیں زیادہ دے رکھی ہیں، تو شکر کا موقع زیادہ ہے، صبر کا موقع کم ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے انسان پر. وَكَانَ الْإِنسَانُ خُلِقَ هَلُوعًا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا إِنَّ الْإِنسَانَ ضعیفا. انسان جلد باز ہے، انسان اجرت کو پسند کرتا ہے، یہ ان کی فطرت ہے. اور انسان کمزور بھی پیدا کیا گیا ہے، تو اللہ نے رحم و کرم کیا کہ زندگی میں ہر انسان زیادہ خوش رہتا ہے، بہت کم روتا ہے. حالانکہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. انسانوں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، زندگی میں کم ہنسو، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، زیادہ رو. لیکن ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ رونے کے اسباب، رونے کا ریزن زندگی میں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے بہت کم رکھا ہے. اور اتنی نعمتیں دے رکھی ہے، اتنی نعمتیں دے رکھی ہے کہ ان نعمتوں کی وجہ سے، ان فراوانی کی وجہ سے زندگی میں ہمیں زیادہ خوشی کا موقع میسر ہوتا ہے. یہ ہمارے
ایمان کمزوری، ایمان کی کمزوری اور جسم کی کمزوری اور آخری دور کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ہر اعتبار سے ہم کمزور ہیں، اسی لیے اللہ نے رحم و کرم کیا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان خصوصاً جس کے لیے قرآن نازل ہوا، جس کے لیے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کے لیے دستور ہے، رہنمائی کرتی ہے، اور اللہ کے نبی کی زندگی انسانوں کی، مسلمانوں کی زندگی کی رہنمائی کے لیے کافی ہے، اس کے باوجود خاص طور پر مسلمان، عام طور پر دنیا والے اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ بھائی زندگی میں صبر کا موقع بہت کم آتا ہے، جو بھی گنے چنے موقع آتے ہیں صبر کے، اس پر صبر کر لیے تو یہ ایسا ہی ہے کہ صبر کے بعد آپ کو وہ خوشی ہوگی جو آپ کو گمان میں بھی نہیں آ سکتا، خیال بھی نہیں کر سکتے۔ جیسے موقع پر اور بے موقع بلا وجہ بولنے سے اچھا خاموش رہنے والا انسان ہوتا ہے، کہ خاموشی کے بعد کبھی بھی انسان کو شرمندگی اور ندامت کا موقع نہیں ملتا۔ بولنے کے بعد شرمندگی، ندامت تو ہو سکتی ہے، پچھتانا پڑے گا، لیکن خاموش رہنے والا بندہ کبھی نہیں پچھتاتا۔ اسی طرح صبر کے موقع پر صبر کرنے والا بندہ کبھی پر نہیں پچھتاتا، کبھی افسوس نہیں کرتا۔ جب وہ موقع پر صبر کر لیتا ہے تو بعد میں پوری زندگی وہ اس صبر پر کبھی نہیں پچھتائے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ لیکن ہم نوجوانوں کو، نوجوان لڑکوں کو، نوجوان لڑکیوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صبر نام کی کوئی اس کی زندگی میں کوئی موقع نظر نہیں آتا کہ جس موقع پر نوجوانوں نے صبر کیا۔ آپ حالات کا جائزہ لیں، مسلمانوں کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ چھوٹا موٹا موقع آیا، چھوٹی موٹی ضرورت آئی، اس کو ضرورت بھی ہم نہیں کہتے، اس کو ضرورت نہیں کہتے، اس کو ہم خواہشات کہتے ہیں، اس کو ہم عیاشی کہتے ہیں۔ وہ عیاشی کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ ضرورت کے درجے کی چیز نہیں ہوتی۔ اس پر ہمارا نوجوان لڑکا اور نوجوان لڑکی، وہ اس کے لیے آسمان کو زمین، زمین کو آسمان کر دینا پسند کرتی ہے، حرام کو حلال، حلال کو حرام کر دینا پسند کرتے ہیں، لیکن وہ خواہشات اور وہ عیاش والے موقع کو انجام دیں گے۔ مثال کے طور پر برتھ ڈے کا موقع آیا، برتھ ڈے کا موقع آیا، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، نوجوان لڑکی ہو یا نوجوان لڑکا ہو، برتھ ڈے کے موقع پر یہ کیا کریں گے؟ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے برتھ ڈے منانے کے لیے، ہال بک کرنے کے لیے، پارٹی کرنے کے لیے، یہ لون لیں گے، قرضہ لیں گے، سودی قرضہ لیں گے، اور سودی قرضہ لے کر برتھ ڈے منائیں گے۔ یہ ہے عیاشی۔ یہ کون سی ضرورت ہے کہ آپ کو قرضہ لینے کی نوبت آئی؟ اور قرضہ لینا تو جائز ہے، قرض حسنہ، لیکن آپ کیا لینے گئے؟ سود پر قرضہ، لون لینے گئے، سود پر لون لینے گئے۔ اور کیا کام ہے، کیا ضرورت ہے مسلمان لڑکوں کو، لڑکیوں کو کہ برتھ ڈے منانا ہے۔ مسلمان لڑکوں کو کیا ضرورت ہے لون اور سودی لون، سودی قرضہ لینے کی؟ تو کہا کہ ان کو بائک لینا ہے، بائک لینا ہے، شو روم سے بائک لینا ہے، تو شو روم سے بائک لینا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بائک ہے، ایک گاڑی گھر میں ہے، 3-4 بھائی کے لیے ضرورت کے لیے کافی ہے، لیکن ہر بھائی کو الگ الگ گاڑی دینے کے لیے ہر بھائی کی ڈبل ڈبل، ایک تو زمانہ گیا، اب دو بولو، اب ڈبل ڈبل بولو تو بھی چلے گا۔ ہاں وہ گاڑی پرانی ہو گئی، اب نئی گاڑی چاہیے، نیا بائک چاہیے، تو اس کے لیے کیا کرے گا نوجوان؟ ہمارا نوجوان کرتا ہے کہ سودی کاروبار اور سودی کاروبار کو فروغ دیتا ہے، اس میں سپورٹر بنتا ہے، اور دنیا میں اس بے حیائی کو پھیلانے کے لیے آگے آگے جاتا ہے۔ نہیں، مجھے سود پر اور بیاج پر، انٹرسٹ پر گاڑی لینا ہے، چاہے جو بھی ہو۔ یہ ضرورت ہے کہ خواہشات ہے؟ یہ ضروریات ہے کہ خواہشات ہے؟ بولو نا۔ ہاں، یہ نوجوان ہمارا کرے گا۔ منگنی اور چڑھاوا کوئی ضروری نہیں ہے، اسلامی نقطۂ نظر سے کوئی منگنی اور چڑھاوا ضروری نہیں ہے۔
کس نے کہا منگنی چڑھاوا ضروری ہے؟ کون سی کتاب میں آپ نے پڑھا؟ لیکن ہمارا مسلمان، ہمارا نوجوان لڑکا، نوجوان لڑکی منگنی کے بغیر شادی نہیں کریں گے، منگنی کے لیے چڑھاوا کرنے کے لیے ہال بک کریں گے، اور پیسے نہیں ہو تو لون لیں گے، اور سود پر لون لیں گے، بیاج پر لون لیں گے، انٹرسٹ دے کر لون لیں گے، اور لے کر کیا کریں گے؟ یہ کون سی ضرورت ہے؟ صبر کا کوئی موقع ایسا ہمیں نظر نہیں آتا کہ مسلمان نوجوان صبر کرتا ہو یا مسلمان لڑکی صبر کرتی ہو۔ میرے بھائیوں، جتنی بھی برائیاں ہیں ہم ایک ایک کر کے گنیں گے تو گن نہیں سکتے۔ ہمارا سماج داغدار ہو چکا ہے، ہمارے سماج داغدار ہو چکا، ہم میں سے ہر ایک کی زندگی داغدار ہو چکی ہے، ہر ایک کی زندگی پر کوئی نہ کوئی دھبا ہے، داغ ہے، الا ماشاء اللہ کوئی بندہ ایسا ہو، اللہ کا قریبی ہو، اللہ کا دوست ہو، ورنہ اکثر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم سب نے مل کر دین کو داغدار کیا ہے، اسلام کو دھپا لگایا ہے۔ تو یہ سب کیوں ہوا؟ یہ سب اس لیے ہوا کہ پچھلے جمعہ میں نے کہا تھا، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی طاقت کو ہم نے، ہمارا نوجوان بھی اللہ کی طاقت کو نہیں سمجھتا۔ صبر کا بدلہ کیا ہے، شکر کا موقع کیا ہے، صبر کا موقع کیا ہے، ہمارا نوجوان نہیں جانتا، ہماری نوجوان مائیں بہنیں نہیں جانتی۔ آئیے سورہ ملک کا دوسرا رکوع ہم پڑھتے ہیں، پہلا رکوع ہم پڑھ چکے تھے، دوسرا رکوع اللہ کہتا ہے، هو الذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناکبها وکلوا من رزقه۔ مسلمانوں، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا، زمین کو مسخر کیا، زمین کو ہموار کیا۔ یہ دھرتی پر غور کرو، یہ زمین پر غور کرو، اللہ کی طاقت کو سمجھو، اللہ کی طاقت کو سمجھو کہ اللہ کتنی بڑی طاقت کا مالک ہے، جس نے زمین کو بنایا، اور زمین صرف نہیں، ساتوں زمین کو بنایا، اور ہر زمین کے درمیان برابر فاصلہ اور گیپ رکھا۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، تم اللہ کی اس زمین پر بنائے ہوئے راستے پر چلو، اللہ کے زمین پر بنائے ہوئے راستے پر چلو، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اللہ کے دیے ہوئے روزی میں سے کھاؤ، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اللہ کی روزی کھاؤ، اللہ کی روزی کھاؤ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، یاد رکھو کہ اللہ کی روزی کھا رہے ہو، اللہ کا دیا ہوا رزق کھا رہے ہو، اسی کا دیا ہوا پانی پی رہے ہو، اسی کا دیا ہوا سب کچھ استعمال کر رہے ہو۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تم کو جواب بھی دینا ہے، ان تمام نعمتوں کا جواب دینا ہے، جوانی کا جواب دینا ہے، بڑھاپے کا جواب دینا ہے، جی جتنے گھونٹ پانی پیا ہر گھونٹ پانی کا جواب دینا ہے، جتنی سانس لی ہے ہر سانس کا جواب دینا ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اللہ کی طرف تم کو اٹھائے، تم جمع کیے جاؤ گے اور اللہ ہی کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کیا تم بے خوف ہو گئے؟ نوجوانوں، نوجوان لڑکیوں، نوجوان لڑکوں، نوجوان دوستوں، أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے، نڈر ہو گئے جو آسمان میں ہے، جو زمینوں کو بھی دیکھتا ہے، آسمانوں کو بھی دیکھ رہا ہے، سمندر کے اندر کی مخلوق کو بھی دیکھ رہا ہے۔ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، قارون کی طرح اگر تم کو زمین میں دھسانا چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، وہ تم کو قارون کی طرح زمین میں دھسا سکتا ہے۔ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، پھر زمین لرز کر الٹ پلٹ کر تم کو اور نیچے دھسا سکتی ہے۔ یہ اللہ کے تابع ہے، اللہ کے آرڈر کے منتظر ہے۔ کون؟ زمین۔ اس کا سیمپل نمونہ اللہ دکھا چکا ہے، نہیں دکھایا؟ دنیا کو دکھایا ہے کہ قارون کو ہم نے ہی زمین میں دھسایا تھا، فرعون کا تخت ہم نے ہی غرق کیا تھا، نمرود کو ایک مچھر کے ذریعے، ادنا سے مخلوق کے ذریعے ہم نے اس کے تہو بالا ہم نے ہی کیا تھا۔ جی فرعون کی قوم کو ہم نے ہی قبطیوں کو برباد کیا تھا، بنی اسرائیل کو ہم نے قدم قدم پر ان کو متنبع ہم نے کیا تھا، بنی اسرائیل کو سمندروں میں راستہ ہم نے دیا تھا، اور اس سے پہلے قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط کو برباد ہم نے کیا تھا۔ سیمپل دکھا چکا ہے، نمونہ دکھا چکا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، جس دور میں ہم زندہ ہیں، جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں،
اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں دکھا چکے ہیں، وہ تمام قدرتیں دکھا چکے ہیں جو اللہ دکھانا چاہے. ابھی اور کیا کیا دکھائیں گے وہ اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن اللہ نے بہت کچھ دکھا دیا ہے. یہ بھی ہمارے لیے عبرت کا سامان نہ بنے تو پھر یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری تقدیر خراب ہے. ہو سکتا ہے ہم عذاب کے منتظر ہیں، شاید ایسا لگتا ہے کہ ہم بھی زمین میں دھسنے کے دھسا دیے جانے کے منتظر ہیں، ہم بھی اللہ کے عذاب کے منتظر ہیں. ہماری بے حسی زندگی سے، ہماری غفلت اور لاپرواہی والی زندگی سے، ہماری بے حیائی والی زندگی سے ایسا لگتا ہے کہ ہم بھی انہی عذاب کے منتظر ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم آسمان میں رہنے والے اللہ سے بے خوف ہو گئے؟ ان یرسل علیکم حاصبا، اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تم پر پتھر کی بارش برسا دے، پتھروں کی بارش، تیز و تند ہوا والا عذاب تم پر نازل کر دے. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر تم ان قریب جان لو گے کہ کیسا ہے اللہ کا ڈرانا. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تم سے پہلے کئی قوم گزری ہے، ان کے ساتھ انہوں نے جھٹلایا، دین کی باتوں کو جھٹلایا، پیغمبروں کو جھٹلایا، انہوں نے اپنے علماء کو جھٹلایا، انہوں نے اپنے علماء کی بات نہیں مانی. ان کا کیا انجام ہوا؟ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، کیسا رہا میرا پکڑ، کیسی رہی میری پکڑ، اور کس طرح کیسا رہا میرا ڈرانا. اب اللہ تبارک و تعالی پھر آسمان اور زمین کے درمیان کی باتیں کر رہے ہیں، اور آسمان اور زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالی فضا میں، اور آسمان اور زمین کے فضاؤں میں، ہواؤں میں اللہ کی کیا قدرت ہے اللہ دکھانا چاہ رہے ہیں. اولم یروا الی الطیر، اولم یروا الی الطیر فوقهم صافات ویقبضن، مسلمانوں کیا تم آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر پرندوں کو ہواؤں میں اڑتے ہوئے نہیں دیکھتے ہو؟ ارے دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے ہو؟ اولم یروا الی الطیر فوقهم صافات ویقبضن، پرندے آسمان کے نیچے پر کھول بھی رہے ہیں اور پر سمٹ بھی رہے ہیں، پر سمٹ کر بھی اڑ رہے ہیں اور پر کھول کر بھی اڑ رہے ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن، یہ وہ پرندہ جو آسمان کے نیچے ہواؤں میں، فضاؤں میں یہ پر کھول کر بھی چل رہے ہیں اور پر سمٹ کر بھی چل رہے ہیں. کون ان کو تھامے ہوئے ہے؟ کون ان کو روکے ہوئے ہے؟ کون ان کو تھامے ہوئے ہے؟ ما یمسکہن الا الرحمن، اللہ کے سوا ان پرندوں کو ہواؤں میں کوئی روکے ہوئے نہیں. اللہ کیا کیا دکھائیں گے؟ اللہ اپنی طاقت کس طرح دکھائیں گے؟ دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی طاقت، اپنی قدرت اور اپنی کاریگری کس انداز میں دکھائیں گے، کیا طریقے سے دکھائیں گے. اللہ پوچھ رہے ہیں کیا تم دیکھ رہے ہو نہیں؟ تم جڑا اڑ کر بتاؤ، ہواؤں میں چل کر بتاؤ. یہ پرندے چاہے وہ وزنی ہوں چاہے ہلکے ہوں، وزنی پرندے بھی ہواؤں میں اڑ رہے ہیں اور ہلکے پھلکے پرندے بھی ہواؤں میں اڑ رہے ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، اے دنیا کے مسلمانوں، اے دنیا والوں بتاؤ کون ہے تمہارا وہ لشکر، کون ہے تمہاری وہ ٹیم، کون ہے تمہارا وہ لشکر جو اللہ کو چھوڑ کر تمہاری مدد کرے؟ تمہاری مدد کے لیے کوئی لشکر ہے تو بتاؤ. امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، اللہ کو چھوڑ کر تمہاری مدد کون کر سکتا ہے؟ قرآن آپ سے پوچھ رہا ہے. ان الکافرون الا فی غرور، یہ کافر لوگ، مشرک لوگ، اللہ کے باغی نافرمان لوگ یہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. مسلمانوں تم دھوکے میں نہیں پڑنا، تم اللہ کی طاقت کو سمجھو. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، مسلمانوں بتاؤ کون ہے وہ جو تم کو رزق دے، جو تم کو روٹی دے، جو تم کو دانا دے، جو تم کو پانی دے، دنیا میں زندگی کو باقی رکھنے کے اسباب اور ذرائع دے، دنیا میں زندگی کے باقی رکھنے کے لیے کھانا اور پینا دے.
امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، اگر اللہ روزی دینا بند کر دے، اللہ روزی کو روک لے، اللہ روزی روٹی کو روک لے، تو کون ہے جو تم کو روزی دے گا؟ ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتب و نفور، نہیں بلکہ تم لوگ ایسا لگتے ہو کہ تم اڑے ہوئے ہو، تم جمے ہوئے ہو، نافرمانی کرنے میں تم اڑ چکے ہو، تم شرکشی کرنے میں اڑ چکے ہو، اللہ کے قانون کو توڑنے میں تم نے قسم کھا رکھی ہے، ایسا لگتا ہے۔ بل لجوا فی عتب و نفور افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ بتاؤ مسلمانوں، دنیا والے بتاؤ، وہ بندہ جو منہ کے بل، چہرے کے بل اور اوندھے منہ چل رہا ہو، وہ جلدی منزل مقصود تک پہنچے گا، یا وہ بندہ جو ٹیڑھا میڑھا چل رہا ہو، اور جو بندہ سیدھے راستہ چل رہا ہو، سیدھے طریقے پر چل رہا ہو، وہ جلدی منزل مقصود تک پہنچے گا، یا جو ٹیڑھا میڑھا چل رہا ہو اور اوندھا منہ چل رہا ہو وہ جلدی منزل مقصود تک پہنچے گا؟ یہ اللہ نے مثال دی ہے کافروں کی، مسلمانوں کی، کہ مسلمان سیدھا راستہ چلتا ہے، مسلمان ٹیڑھا راستہ نہیں چلتا، مسلمان منہ کے بل نہیں چلتا۔ منہ کے بل چلنے کا مطلب کہ ٹیڑھا نہیں چلتا، سیدھا چلتا ہے۔ اللہ نے جو راستہ دیا ہے اس راستے پر مسلمان چلتا ہے۔ کافروں کی بات کہی کہ کافر سیدھا راستہ نہیں چلتا، ہمیشہ پوری زندگی کافر شکوک و شبہات میں رہتا ہے، پریشانی میں رہتا ہے، ہمیشہ وہ ٹینشن میں رہتا ہے، ٹینشن ظاہر نہیں کرتا، نعمتوں میں الجھا ہوا ہے، وہ ظاہر نہیں کرتا۔ لیکن کافر اور مشرک کی مثال دی ہے کہ کافر کا راستہ سیدھا نہیں ہے، مسلمانوں کا راستہ سیدھا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، مسلمانوں، انسانوں، دنیا والوں، اللہ نے تمہارا وجود بنایا، تمہاری باڈی اللہ نے بنائی، تم کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آنکھ بنایا، تمہارے لیے کان بنایا، تمہارے لیے دل بنایا، قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ یہ سورت، پوری سورت اللہ کی توحید اور وحدانیت اور اللہ کی طاقت بتا رہی ہے۔ قلیلا ما تشکرون، اللہ نے تمہاری باڈی کس لیے بنائی ہے؟ اللہ نے تمہاری آنکھیں کس لیے بنائی ہے؟ کان اتنی بڑی نعمت کس لیے دی ہے؟ دل اور ہارٹ تمہارے لیے کیوں بنائے ہیں؟ یہ ساری نعمتیں، اپنے بال سے لے کر ناخن تک نعمتوں کو غور کرو، دنیا میں کھانے پینے کی نعمتوں میں غور کرو، اللہ کی قدرت میں غور کرو۔ قلیلا ما تشکرون، تم اتنا بھی نہیں کر سکتے، اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جو چیزوں کو حلال کیا ہے تم اس کو حلال نہیں سمجھ سکتے، اللہ نے جس کو حرام کیا ہے تم اس کو حرام نہیں سمجھ سکتے۔ آج ہم اپنے سماج پر نظر ڈالتے ہیں، وہی باتیں، چھوٹی موٹی پریشانی آئی حد تجاوزی کر پڑتے ہیں، اللہ کے حدود، اللہ کے قانون کو توڑ بیٹھتے ہیں، کوئی حرام کا مطلب نہیں، حلال کا مطلب نہیں، کر گزرتے ہیں۔ میں نے آپ سے بار بار کہا، زندگی میں شکر کا موقع زیادہ آتا ہے، صبر کا موقع گنا چنا آتا ہے، لیکن آج ہمارے نوجوانوں کی زندگی میں صبر کا موقع آتا ہے، لیکن وہ صبر کے موقع کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، جب انسان کی زندگی میں پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، حالات آتے ہیں، بیماری آتی ہے، ایکسیڈنٹ آتا ہے، یا یہ کہ دیگر ہر قسم کی پریشانی ہو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اس میں آزمائش کے الگ الگ طریقے ہیں، اللہ الگ الگ طریقے سے انسانوں کو آزماتا ہے۔ انسان کی زندگی میں آزمائش کا موقع آتا ہے، مسلمانوں کی زندگی میں خاص طور پر آزمائش اور امتحان کا موقع آتا ہے۔ مسلمان صبر نہیں کر پاتا، حرام طریقے سے اس خواہشات کو وہ ضروریات نہیں ہوتی، وہ خواہشات ہوتی ہے، اس خواہشات کو حرام طریقے پر پورا کرنا چاہتی ہے۔
مسلمان لڑکیاں بھی پورا کرنا چاہتی ہے، مسلمان لڑکے پورا کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ہے وہ خواہشات، کیا ہے وہ دنیاوی زندگی؟ ایک روایت بھی سامنے رکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دنیا کے اندر اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، اس دنیا میں پریشانی اور حالات سب سے زیادہ انبیاء پر آتے ہیں۔ بولو بھائی، اس دنیا میں پریشانی اور حالات سب سے زیادہ انبیاء پر آتے ہیں، پھر ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد جو انبیاء سے جتنا قریب ہوں گے اس پر پریشانی آئے گی، پھر درجہ بدرجہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو دین سے جتنا قریب ہوں گے اس پر اتنی زیادہ پریشانی آئے گی۔ پھر اللہ کے رسول نے کیا فرما دیا، یبتلی الرجل علی قدر دینہ، آدمی کو آزمایا جائے گا اس کے دین کے بقدر۔ آدمی پر آزمائش آئیں گے، آدمی پر حالات آئیں گے، خصوصاً مسلمانوں پر حالات آئیں گے، علی قدر دینہ، اس کے دین کے بقدر۔ جتنا دین میں مضبوط ہوگا، جتنا ایمانی طاقت ان کے اندر زیادہ ہوگی، جتنا انبیاء کے طریقے سے قریب ہوں گے، جتنا اولیاء کے طریقے کے قریب ہوں گے، جتنا علماء کے طریقے کے قریب ہوں گے، جتنا قرآن کریم کے قریب ہوں گے، جتنا رسول اللہ کی زندگی کے قریب ہوں گے، اتنی زیادہ پریشانی اس کی زندگی میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کس کس طرح دکھائیں گے، کس کس طرح دکھائیں گے، کیا کیا نوعیت اور کیا کیا انداز اللہ تعالیٰ اب دنیا والوں کو دکھائیں گے۔ فلسطین کے حالات ہمارے لیے، غزہ اور لبنان کے حالات ہمارے لیے، پوری دنیا کے حالات ہمارے لیے بہترین سبق ہے۔ آپ کیا کہہ سکتے ہیں، فلسطین اور غزہ اور دوسرے ممالک جہاں پریشان ہیں، مسلمان پریشان ہیں، آپ کیا کہیں گے کہ مسلمان ایمان کی وجہ سے پریشان ہیں، یا یہ کہ مسلمانوں پر دشمن حاوی اور مسلط ہے؟ کیا کیا بولیں گے؟ دنیا جو بھی بولے، رسول اللہ نے فرمایا جو دین سے جتنا قریب ہوگا پریشانی سے ان کو گزرنا پڑے گا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، ہماری سوچ کیا، ہماری عقل کیا، پریشانی ہماری زندگی میں نہیں آتی۔ ہماری سوچ کیا ہے، ہماری عقل کیا ہے، یہ نئی جنریشن کی عقل کیا ہے، نئی نسل کی سوچ کیا ہے، زندگی میں پریشانی نہیں آنی چاہیے۔ مردوں کی بھی یہی سوچ، عورتوں کی تو گھٹیا سوچ، زندگی میں پریشانی ہے تو وہ زندگی نہیں مانتے۔ شوہر پریشان ہے، اس کی روزی روٹی کا کچھ مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، بیوی ایکسپٹ نہیں کر رہی ہے، نہیں پیسے ہونا چاہیے، نہیں عیاشی کے سامان ہونا، جہاں سے لاؤ تم چوری کر کے لاؤ، حرام طریقے سے لاؤ، لیکن حرام لقمہ میرے پیٹ میں ڈالو، حرام کپڑا میرے بدن پہ چڑھاؤ، اور حرام طریقے سے ہماری ضروریات ہو، عیاشی کے سامان ہو، خواہشات کو پوری کرو۔ آج یہ نئی نسل کی سوچ ہے۔ کیا فلسطین کے مسلمان ایمانی لیول پہ کمزور ہیں؟ کیا فلسطین کی عورتیں عیاش ہیں؟ کیا فلسطین کے بچے حرام خور ہیں؟ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ایمانی آزمائش ہے۔ وہ لوگ انبیاء کے قریب ہیں، وہ لوگ قرآن کے قریب ہیں، وہ لوگ حدیث کے قریب ہیں، وہ لوگ حقیقی مسلمان ہیں، اسی لیے آزمائے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ سیمپل دکھا رہا ہے، نمونہ دکھا رہا ہے۔ جی جیت کس کی ہوگی اور جیت کس کی ہوئی؟ آج ان ظالموں نے گھٹنا کیوں ٹیکا؟ آج ظالموں نے دوسرے رویے اختیار کر کے کہا کہ صلح کر لو، جنگ بندی کا اعلان کر لو۔ ان کو پتا تھا کہ ہم جنگ کے راستے سے نہیں جیت سکتے، اب وہ صلح کے راستے سے آئے ہیں، اب وہ صلح کی بات کر رہے ہیں، اب کس کی بات کر رہے ہیں؟ جنگ بندی کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے کیا سمجھا؟ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ظالم، پوری دنیا کے ظالم، تم مسلمانوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مسلمان حقیقی راستے پر آ جائے، اصل راستے پر آ جائے، جو راستہ رسول اللہ نے بتایا، اگر مسلمان اس راستے پر کھڑا ہو جائے، پوری دنیا مل کر مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ باتیں ہمارے مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ چھوٹے موٹے حالات آئے، چھوٹی موٹی پریشانی آئی، نوجوان لڑکیاں اپنی عزت کو بیچنے پر تیار ہو گئی، اپنی عزت کو نیلام کرنے کے لیے تیار ہو گئی، نوجوان حرام کے راستے پر نکل پڑے۔ ایسے عجیب عجیب واقعات
کانپور کا وہ واقعہ جو آپ نے سنا ہوگا اتحاد نیوز کے چینل سے، کانپور کی 4 لڑکیاں، یہ بات میں اس لیے نہیں کہنا چاہیے، آن ریکارڈ نہیں کہنا چاہیے، لیکن ہم اپنے سماج کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے مسلمان کہاں ہیں، ہم کیا سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کس پر اطمینان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان 4 لڑکیوں میں ایک لڑکی عالمہ ہے، مدرسے کے نام پر جا رہی ہے، گھر سے باپ ماں کو دھوکہ دے کر مدرسہ پڑھنے جا رہی ہے۔ کیا پڑھنے جا رہی ہے؟ اسکول کالج نہیں، وہاں بات ہی نہیں کرتے آپ، مدرسہ پڑھنے جا رہی ہے۔ اور کہاں جا رہی ہے؟ عزت بیچنے کے لیے ہوٹلوں میں جا رہی ہے، اور وہ عزت بیچ کر، جسم فروشی کر کے پیسہ لے کر اپنی خواہشات پوری کرنے۔ دوسرا واقعہ وہ کانپور کا واقعہ، کانپور میں رہنے دو، بیلگام کے آس پاس کا قصہ، ابھی چند دنوں کا قصہ، چند دنوں کا واقعہ، چند دنوں کا یہ حادثہ۔ بولنے کو تیار نہیں، دل تیار نہیں بولنے کو، مجبور ہو کے میں آپ کو سنا رہا ہوں، مجبور ہو کے سنا رہا ہوں کہ ہماری بصیرت تو کم سے کم کھلے۔ بصارت تو کھلی ہوئی ہے، بصیرت کھلی نہیں۔ ہم مطمئن ہیں اپنے گھر پر، ہم مطمئن ہیں اپنی عیاش زندگی میں۔ ایک لڑکی ہے، اس کا باپ دنیا میں نہیں ہے، یتیم ہے، شوہر نے طلاق دیا ہو کہ مر گیا ہو اللہ جانے، اس کی ماں حیات ہے۔ ماں دروازے پر بیٹھ کر پیسہ وصول کر رہی ہے، اور بیٹی گھر کے اندر اپنا جسم بیچ رہی ہے۔ سننے کی طاقت؟ اور ایک طرف غزہ کے وہ مسلمان۔ میں یہاں 2 باتیں کہنا چاہوں۔ ایسی جو لڑکیاں کر رہی ہے، اپنے جسم کو بیچ رہی ہے، تو یہ نالائق خبیث قسم کی، الخبیثات للخبیثین، یہ خبیث قسم کی لڑکیاں ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اس لڑکیوں، ایسی لڑکیوں کو، ایسے نوجوانوں کو، اس سے اوپر کی بات، مسلمان نوجوان اس کو 15 منٹ کے 1500 روپے، آدھا گھنٹہ کے 3000 روپے مسلمان نوجوان اندر جا کے آ رہا ہے، اور وہ ایسا مسلمان نوجوان ہے جو شادی شدہ ہے۔ کہاں گیا ہمارا سماج، کہاں گیا ہمارا اسلام؟ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، سچا واقعہ۔ اور وہ گلی مسلم کی ہے، اور 10 گھر 5 گھر چھوڑ کر مسجد ہے۔ آپ کو برا لگتا ہو، میری باتیں بہت سی بری لگتی ہے۔ مسجد کس کام کے لیے؟ مسلم گلی کس کام کے لیے؟ مسجد کی جماعت کس کام کے لیے؟ ینگ کمیٹی کس کام کے لیے؟ کس کام کے لیے؟ بتاؤ ذرا میرے بھائی، مجھے اب تک سمجھ میں نہیں آیا کہ مسجد کا دائرہ آپ نے کیوں محدود کر دیا۔ ایسی بات ہے، مسجد کی جماعت جب بیٹھتی ہے تو نہیں ہونی چاہیے؟ ایسے ہمارے مسجد کے آس پاس ایسے واقعات ہو، واردات ہو، حادثات ہو، عزت بیچی جا رہی ہو، اور روزی روٹی کے لیے، پیسے کے لیے اور روٹی کے لیے ایسی لڑکیاں اپنی عزت بیچ رہی ہو، تو کیا یہ واقعات، یہ باتیں مسجد میں نہیں ہونی چاہیے؟ مسجد کمیٹی اس کا حل نہیں تلاش کر سکتی؟ لاکھوں روپے اڑاتے ہیں عیاشی میں، ہال میں، فنکشن میں، لیکن 2-4 ہزار روپے لے کر ان کا گھر نہیں سنبھال سکتے، تو 5-6 گھر چھوڑ کر مسجد ہے وہاں۔ اس لڑکی سے تو اللہ پوچھیں گے، تم نے اسلام کے اصول کو نہیں پڑھا کہ زندگی میں صبر کرنی چاہیے۔ فلسطین کی نوجوان لڑکیاں صبر کر رہی، فلسطین کی وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں، ہم نے ابھی 2-3 دن پہلے دیکھا کہ ایک بھانٹا اور بھگونا اور ایک دیگ لے کر بندہ آیا ہے کھانا تقسیم کرنے کے لیے، اور چھوٹی چھوٹی بچیاں پیالے لے کر آ رہی ہے کھانا لینے کے لیے، اور ان میں سے کئی بچیاں واپس جا رہی ہے آنکھوں سے آنسو بہا کر، جس کو کھانا نہیں ملا۔ ان مسلمان نوجوان لڑکیوں کو کون سمجھائے گا؟ صبر کا موقع ہوتا ہے، آپ کا باپ دنیا میں نہیں ہے، آپ کے شوہر نے طلاق دے دیا ہے، حلال طریقے سے پیٹ بھرنا سیکھو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو ان کی 4 بیٹیوں نے ہمیں سکھایا۔ اور آج کے زمانے میں آنکھوں چشم دید
یہ مسلمان نوجوان لڑکیاں جو غزہ اور فلسطین میں ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں مسلمان نوجوان لڑکیوں مسلمان عورتوں اپنی عزت کو بچاؤ. پیٹ بڑی چیز نہیں ہے, روزی روٹی بڑی چیز نہیں ہے, روزی روٹی بعد میں, ایمان بچا لو, شرم و حیا کو بچا لو. وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں پردے میں اپنا جو پرات اور بھگونا اور پیالے اور کٹورا لے کر آئی تھی, ان کو کھانا نہیں ملا, روتی ہوئی جا رہی ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا, کیا آپ کا دل مر چکا ہے؟ آپ کی آنکھیں خیرہ ہو چکی ہے؟ کیا آپ کا دل زندہ نہیں ہے؟ اگر اس صف میں میری بیٹی ہوتی, اس صف میں آپ کی بیٹی ہوتی جس کو کھانا نہ ملا ہو, وہ بچی بلکتی ہوئی جاتی ہو, اس وقت آپ کا دل کیا کہے؟ یہ ہماری نوجوان لڑکیوں کو نہیں سمجھتا جو عزتیں بیچنے کے لیے تیار, نوجوان لڑکوں کو نہیں سمجھتا حرام خوری کرنے کے لیے تیار. ان لڑکیوں میں ہماری بیٹی ہوتی, آپ کی بیٹی ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ میرے بھائیوں, درد دل پیدا کرو, درد دل پیدا کرو. ان گناہوں کا عذاب سب سے پہلے ان نیک لوگوں پر آئے گا, یہ بھی یاد رکھو. جو یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے ہے, مسجد صرف تلاوت کرنے کے لیے ہے, ہمارا گھر محفوظ ہے تو ہم بہت محفوظ ہو گئے, نہیں. عذاب جب آتا ہے تو اللہ کی سنت ہے, اللہ کی عادت ہے. عذاب جب آتا ہے تو سماج میں جتنے بھی تسبیح لے کر پھرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس عذاب میں شامل ہوتے ہیں, وہ نہیں بچ پائیں گے. ان پر عذاب آئے گا گناہ کرنے کی وجہ سے, آپ پر اور ہم پر عذاب آئے گا گناہ سے نہ روکنے کی وجہ سے. عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں ہے, عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں ہے, زندگی بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. مرنے سے پہلے ایسے نوجوان لڑکیاں عذاب بھگتے گی, ایسے نوجوان لڑکے عذاب بھگتیں گے, اور اللہ نہ کرے کہ جو اپنے آپ کو نیک سمجھ رہے ہیں وہ بھی اس عذاب میں شامل نہ ہو جائے. اللہ تعالی ہمارے مسلمان بچوں کی, بچیوں کی, نوجوانوں کی, دوستوں کی حفاظت فرمائے, اور ہمارے ذمہ دار کمیٹیوں کو صحیح سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر مسجد کے ذمہ دار مسجد کے آس پاس کے ماحول کی نظر رکھنے والے بن جائیں. یہ ہماری اپیل ہے, یہ درخواست ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.